تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اچھا کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ جیندے مونڈے نبوت سواری کریں، اکو صدیق یارے نبی آکھ دیں۔ جیندے مونڈے نبوت سواری کریں، اکو صدیق یارے نبی آکھ دیں۔ جیندے حکم پہ کمدی زنی تھن منجے، اکو فاروق اعظم جری آکھ دیں۔ جیندہ اج بھی اکاؤنٹ مدینے دے وچ اکو اہل محبت غنی آکھ دیں۔ جیندی جرت بھی خیبر گواہی دے رہے، اکو سنیاں دا مولا علی آکھ دیں۔ بعد از حمد و ثنا دعا رب ذوالجلال کے اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ میں تہاڈے اور ابا حضور دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، حکم دی تعمیل کریں دے ہوئیں۔ ایک روایت وال اپنی گفتگو کو اختتام کرے سا۔ اعلان نبوت دو بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ حضور دے ایک فرمان تے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تھے گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن اخلاق دکھا ہے، اخلاق کو دیکھ کے بل کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تھے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ حضور دا حسن مصطفیٰ دکھا ہے، حسن کو دیکھ کے بل کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تھے ہیں، جنہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزے ڈٹھے، معجزیاں کو دیکھ کے بل کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تھے ہیں، جنہ لوگ معجزے ڈٹھی ہیں نا انہیں دے نامی میں جو ایک دنا جناب حبیب ابن مالک یمنی دا ہے، اے او شخص ہے جے مکہ دے اندر چاندر دے دو ٹوٹے کروائے ہیں۔ حبیب ابن مالک یمنی ایک کلمہ پڑھا، اپنی بیٹی کو مسلمان کروایا، مسلمان کروا کے ایک گھر گیا واپس یمن، رات ستا پہ دل سچیندہ پہ نبی دا کلمہ تے پڑھایا، کیوں نہ اپنے نبی واسطے کوئی تحفے تے تحائف بھیجا۔ ای رات سوچا، صبح تھی، ثم حمل حبیب ابن مالک علی 5 جمال ذهبا وفضة وقماشا وارسلها مع عبیدہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سویر تھی ای 5 اٹھاں تے سونا چاندی لگا، اپنے غلامہ کو ایک تحفہ دی تو آنکھوں سی بنیو مکہ دے اندر رسول اللہ کو دے کے آؤ۔ ایک غلام اٹھ گھن کے چل پہ، فلما قربوا من مکہ تا، جڑے والے مکہ دے قریب پہنچے، فاذا ابو جہل یسدادو، ابو جہل شکار دی غرض نال اٹھیں آیا ودا ہے۔ ابو جہل نے انہاں کو ڈٹھا تے ابو جہل ادھیں آیا پیا آتے آکھن لگا فقال لمن انتم، کون ہی تے کدے ویندے پے وے؟ قالوا نحن لحبیب ابن مالک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں غلام جواب دیتا اسا حبیب ابن مالک یمنی دے نوکر ہیں اور ایک تحفے چاہیے دے رسول اللہ دی طرف۔ جڑے ویلے انہیں غلام اے گال کی تھی، ابو جہل نے ڈٹھا مال دولت جواہرات، ابو جہل دے دل وچ لالچ پیدا تھی، انہیں غلامے کو آکھن لگا تساں بولیں دے وے جھوٹ، حبیب ابن مالک یمنی یار سادہ ہوئے تحفے محمد کو بھیجے، اے نہیں تھی سکتا، تساں کوڑ بولیں دے وے۔ انہیں غلامے آکھا نا جناب اسائے تحفے رسول اللہ دی طرف چاہیے دے ہیں۔ فحمل علیہم ابو جہل یاخذها من ایدیہم، ابو جہل نے مال کھسن شروع کر دیتا، فابوا، انہیں انکار کیتا، حتی تداربوا وقامت الحرب بینہم، غلامہ دے درمیان دے ابو جہل دے درمیان لڑی جھگڑا تھیا، لڑی جھگڑے نے پکڑی طوالت، فاجتمع اہل مکہ و امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل مکہ اٹھیں آگے، حضور دے چاچے آگے، خود نبی پاک بھی تشریف گھن کے آگے، آتے ماجرہ پوچھنے خیر تے ہیں لڑدے کیوں ہی میں سبب کیا ہے لڑی دا؟ غلام آقا یقولون آدھا حاضا حبیب المال الہ محمد علیہ السلام، غلام آقا اسا حبیب دے غلام ہیں اور تحفے چاہیے میں رسول اللہ دی طرف۔ ابو جال آگے آدھے اہداہ الیہ، مال اٹھے نہیں مال میری طرف ہے، ہن ابو جال ساکو اگانی نہیں منجنے نہ پیا، کوئی فیصلہ بھی نہیں تھینا پیا، اسا ہن کدے بنیوں تے کیا کروں؟ اسی مجمع دے اندر نبی پاک میں تشریف فرماہن، حضور ادا تشریف گھن کے ہیں، حضور نے آتے ارشاد فرمایا یا اہل مکہ اتردون بقولی، اگر میں تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دینا میری گل من رہے سو، راضی تھی دے سو؟ قالوا نعم، سارے آکھا جی تسا صادق بھی ہوئے، تسا امین بھی ہوئے، تسا فیصلہ کرو اساں تاری گل من رہے سو۔ سامعین کرام عزیزان محترم، میں جتھا بھی یہ سبق سنے
میری عادت نہیں کہ میں کہیں کو سبحان اللہ کھواما. اور جڑے علماء اکھویندن وتعاونوا علی البر والتقوی دے ما تحت ٹھیک تے درست اکھویندن. اتنا حضور نے جڑا فیصلہ کیتا ہے نا، حضور دا اے فیصلہ سن کے حضور دا غلام سبحان اللہ نہ آکھنا اے امتی کو اٹھاندی نہیں. ڈاڈھا وڈا فیصلہ ہے، توجہ نال سن دو. حضور نے فرمایا اگر کوئی میں فیصلہ کر دینا میری گل منوے سو قالو نام، سارے کہ جی تسا فیصلہ کر دو اسا تمہاری گل منوے سو. نبی پاک نے فرمایا انہیں کرو لڑائی جھگڑا چھوڑو. نحکم الجمال فلہن تکلمت یکون لہ المال. حضور نے فرمایا ہنیں اٹھا کر پوچھ کے نہ تسا کے مال چاہیے لے رہے ہنیں اٹھا کر پوچھ گنو. ابو جہل نے آکھا ای معاملے کو سویرے تک مؤخر کر دو. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور راضی تھی کہ حضور نے فرمایا اٹھ ہن بلواؤ تمہاری مرضی، اٹھ سویرے بلواؤ تمہاری مرضی. آل مکہ گھر چلے گئے کہ ابو جہل گھر نہ گیا، ایک گیا بت خانے لات منات عزا تے حبل کول. اس ساری رات فتقرب لها قربانا ودعا الاصنام، ایمان تے قربانیاں کیتیاں بتاں تے اگوں دعاواں منگیاں. ای نیت نال کہ کل اٹھا کو دیونے تسا طاقت اے میری گواہی دیویں بولن کہ اے تحفے ابو جہل دے محمد دے نہیں. ساری رات عبادت کیتی قربانی کیتی بتاں تے اگوں. فلما اسفر الصبح، صبح تھی گئی، اہل مکہ جمع تھی گئے. حضور دے چاچے بھی آگے، خود نبی پاک بھی تشریف گن کے آگے. اہل مکہ نے آکھا ابو جہل آ اٹھا کو بلوا تیری گواہی دیویں. ابو جہل انہاں 5 اٹھاں تے ارد گرد گھومدا ودا ہے ادا ودا ہے انتقن باللات والعزى ومنات. اے اٹھو تو حق اللہ دی قسم، تو حق منات دی قسم، تو حق عزا دی قسم، مہربانی کرو بولو میری گواہی دے دو. اے ارتفعت فلم يسمع منهن شيء، کہیں اٹھنے کوئی گال سنی نہیں نہ کہیں اٹھنے جواب نہیں تھا. فلم يزل على هذا حتى هجرت الشمس، جڑے والے سورج اتے آیا ابو جہل کو اہل مکہ نے کہا ابو جہل بس کر تیرا پتہ چل گئے واپس آون. ہن انہیں آکھا نبی پاک کو حضور آؤ تسا اٹھا کو بلواؤ تاری گواہی دیویں. حضور اگاں تشریف گن کے ہیں. حضور نے آتے ارشاد فرمایا ایتھا المخلوقات بخلق اللہ، اے اللہ دی مخلوق انتقی بقدرت اللہ تعالی، بولو اللہ دی قدرت نال. حضور دا یہ فرمانا ہے فقام واحد منہما، انہاں 5 اٹھاں وچوں ایک اٹھا. وقال رافعا صوته، وہ اپنی گردن بلند کی تھی اچھی آواز نہ کہنے لگا یا قوم میری طرف متوجہ تھی. وہ اٹھنے کا نحن حدیت من حبیب ابن مالک مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اٹھنے کا لوگوں سن گنو ابو جہل جھوٹ بولے میں اسا حبیب دے نوکر ہیں اور تحفے محمد کی طرف چاہتے رہنے میں ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ اعلی حضرت انہی اشعار نال میں اپنی گفتگو کو اختتام کرے سا. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.